حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت، محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین علی مقام کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا تعامل اور بلا جھجک تشریف لے آئے۔ یہ خط امام حسین علی مقام کو ملا۔ آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا، کوفہ میں شیعہ نے علی و حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفے کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانواد نبوت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ وہ جوک در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئی، مرحبا بکم، السلام علیک یا ابن الرسول، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و گل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر نے بھی سمجھا کہ امام حسین علی مقام آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خدا را کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان کی یہ بات سنی تو جل بن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل پناہ گزین ہو ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اگلے روز ابن زیاد نے کوفے میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے برملا اعلان کر دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا باپ زیاد جلاد تھا، سفاک تھا، خون ریز تھا، اور میں بھی خون ریز اور سفاک ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کی بیعت اور اس کی حکومت سے انکاری ہو، پس میں تمہیں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، میں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ میں تم سب لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور تمہارے شکلیں بھی پہچانتا ہوں اور تمہارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں۔ اس کی اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں وہ ہزاروں کوفی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت اور غیر مشروط وفاداری کے علم بردار تھے، وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بعد ازاں حضرت مسلم بن عقیل کی راشگاہ کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر بھیجا۔ اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کوفے کے ایک رئیس، ایک امیر کبیر شخص کے گھر میں موجود ہے،
جس کا نام ہانی بن عروہ ہے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس غلام سے کہا کہ تم ہانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے اور یہ 3000 درہم انہوں نے بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس بہانے صحیح صورتحال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرو۔ چنانچہ وہ غلام ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بصرہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے بطور نمائندہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اندر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات حلفاً کہی اور ان کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہوئے 3000 درہم ہدیے کے طور پر پیش کیے۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے روز ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا کہ ہانی، تم جانتے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفہ میں ایک شخص کو بھی خاندان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں چھوڑا تھا۔ تیرے سوا سب کو ختم کر دیا تھا اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا، لیکن آج اسی اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی کما رہے ہو اور بنو امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر پناہ دے رہے ہو۔ حضرت ہانی نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا، اب مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی کہنے لگا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانواد رسول کے چشم و چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک گرز ہانی بن عروہ کے پیشانی پر مارا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔